اظہر علی آبادی نے ایک شعر کہا تھا اور لگتا یہی ہے کہ وہ آج کے دن کے لیے کیا کہا گیا تھا۔ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ کیونکہ آج لاہور میں جو ہوا وہ کسی انسان کی حرکت نہیں تھی، وہ ایک شیطان کی حرکت تھی۔ آج لاہور کی سڑکوں پر جو تماشا ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سبک صاحب، اس واقعے کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس واقعے کو اگر جتنی لمبی اس کو برباد کی جائے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ کوئی انسان کا بچہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں شاید اتنے سخت الفاظ کبھی استعمال نہ کرتا، کیونکہ احتجاج ہر شخص کا حق ہے، ہر طبقے کا حق ہے، ہر گروہ کا حق ہے۔ یہ احتجاج نہیں کر رہے تھے، یہ جتھا بردار تھے اور یہ شہر کے اندر فساد کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور میں سوشل میڈیا پر جس طرح تصویریں دیکھ رہا تھا تو میں بار بار پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کہاں پر ایسا ہو رہا ہے۔ مطلب کوئی بھی مہذب معاشرہ ٹھیک ہے، اس بات کو مان لیتے ہیں ہم مہذب لوگ نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، اس سچائی کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ کیونکہ جس ملک میں 2.5 سال کی بچی کے ساتھ 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہو، جس ملک میں عورتیں سڑکوں پر نکلیں اور ان کی چادر اور عصمت محفوظ نہ ہو اور ان کو ہر جگہ تنگ کیا جاتا ہو، جس ملک میں مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچے ان کی عزت محفوظ نہ ہو، جس ملک میں اداروں کی عزت محفوظ نہ ہو، اس ملک کو مہذب ملک کبھی بھی نہیں کہا جاتا۔ لیکن پھر بھی ایک ریٹنگ ہوتی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ۔ آج یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں تھے، اور معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں کبھی بھی ان پڑھ لوگ یہ والا کام نہیں کرتے۔ اس ملک کو تباہ کرنے میں، اس کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم ترین رول ان پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، اور ان پڑھے لکھے لوگوں نے آج لاہور کی سڑکوں پر یہ ثابت کر دیا۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اپنے آپ کو قانون کے رکھوالے کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو قانون کا محافظ کہتے ہیں، اور انہوں نے آج جس طریقے سے لاہور کی سڑکوں پر ادھم مچایا، یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان سب کو انہوں نے شرمندہ نہیں کیا، رسوا کر کے رکھ دیا ان کو۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو عدلیہ کی بحالی کی بات کرتے ہیں، قانون کی حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ آج میں نے دن کو لکھا بھی کہ جو کام یہ روزانہ کچہریوں میں کرتے تھے، آج یہ کام انہوں نے چوکوں میں کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ وہ ہیں لوگ آتے ہیں کچہریوں میں، یہ ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ عدالتی نظام کو نہیں چلنے دیتے، یہ جب چاہیں بدمعاشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی دور میں بار روم میں خطاب کرنا کسی کے لیے ایک بڑی عزت کی بات ہوا کرتی تھی، آج بار روم میں آپ جا نہیں سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ کسی دور میں وکیل، صحافی، ڈاکٹر یہ عزت کی علامت ہوا کرتی تھی، آج بدقسمتی سے نہ صحافی عزت کی علامت ہے، نہ ڈاکٹر عزت کی علامت ہے، اور نہ ہی وکیل جو ہے وہ عزت کی علامت ہے۔ اچھا، پہلے جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو پہلے بھی لاہور میں قانون نافذ کرنے والوں نے ہی یہ کام کیا تھا، اور آج پھر سے قانون کے رکھوالوں نے ہی یہ کام کیا ہے، اور آج تو کالے کوٹ کی توقیر ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ آج ختم نہیں ہوئی، اس سے پہلے کئی بار یہ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ہماری سوسائٹی نفسیاتی بیماروں کا ایک ہجوم ہے جو اس ملک میں بستا ہے، اور یہ ہجوم آئے روز قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ مجھے اس کی سمجھ ہی بالکل نہیں آئی کہ یہ اصل میں ہوا کیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، ایک ڈاکٹر نے ایک ویڈیو ٹک ٹاک ٹائپ جاری کر دی، جس میں اس نے یہ بات مزاحیہ انداز میں، طنزیہ انداز میں جس طرح بھی کہی، اس نے کہہ دی کہ ہم وکیلوں سے زیادہ پاورفل ہیں، ہم تمہیں سبق سکھائیں، اس طرح کی باتیں کر دی۔ تو کوئی بھی شخص یہ بات کر سکتا ہے، کوئی بڑا عہدیدار نہیں تھا ڈاکٹرز کا، کوئی اس طرح کی کوئی بڑے اسپتال سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا۔ اصل میں وکلاء کے الیکشن ہو رہے ہیں اگلے مہینے، یہ اس سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، ہم دیکھو تم سے زیادہ بہادر ہیں، ہم دیکھو زیادہ کاروائیاں اور وارداتیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ وارداتیے تھے اصل میں، جنہوں نے اگلا الیکشن، جس طرح انڈیا میں جب الیکشن آتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف ایک کمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے، اقلیتوں کے خلاف ایک مہم تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنے ملک کے شہریوں کو دینے کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ تو جب ان کا ایجنڈا کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈنڈے لے کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، بدمعاشی کے ذریعے، جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے لوگوں سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ تو وکیلوں نے بھی آج یہ کیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ ملک میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے، یہ لوگوں کو انصاف پہنچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے۔
یہ صرف اپنے وکیلوں سے فیسیں لے کر دوسری پارٹی کے ساتھ ملنے والے لوگ ہیں. میں سب کے بارے میں بات نہیں کرتا, بہت اچھے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں, لیکن یہ جو چہرہ تھا, مجھے امید تھی کہ پاکستان بار کونسل, مجھے امید تھی کہ پاکستان کے ججز, مجھے اس بات کی امید تھی کہ پاکستان کی تمام بارز ان غنڈوں کے خلاف باہر نکلیں گی اور آج اس بات کا اعلان کریں گی کہ ان بےہودہ لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ نے شروع میں بالکل صحیح کہا کہ یہ انسان کے بچے نہیں, شیطان کے بچے لگ رہے تھے. ایک خاتون نے کہا کہ میں اپنی بیٹے کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھی, میری آنکھوں کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک مریض کو وکیل لاتیں مار رہے تھے. مجھے بتائیں یہ انسانیت ہے؟ ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن راولپنڈی سے لے کر وہ یہاں پر آیا اور اس کے چہرے سے جو ماسک تھا, آکسیجن ماسک, وہ چھین لیا انہوں نے وہاں سے اور ڈاکٹروں کو وہاں سے بھگا دیا. اور وکیل بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جو پیشنٹ وہاں پر مرے ہیں وہ ہماری وجہ سے نہیں مرے, وہ ڈاکٹر وہاں سے بھاگے ہیں جن کی وجہ سے پیشنٹ مرے ہیں. تو بھائی ڈاکٹر کیا کرتے؟ جب آپ نے اسپتال کے اوپر حملہ کر دیا, آپ کی ساری فوٹیجز آ گئی ہیں, آپ کی ساری ویڈیوز آ چکی ہیں, اور آپ کالے اس کے ساتھ, اور آپ خود جاتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج گھس کے ماریں گے, آج ہم تمہیں بتا دیں گے. اور جو گالیاں دی گئی ہیں یہ ہاں آج تمہارا نہیں, وہ انہوں نے خود کلیم کیا شروع میں کہ ہم آج سٹنٹ تمہارے ہم ڈالیں گے, آج ہم گھس کے ماریں گے, آج تمہارے آپریشن ہم کریں گے, تمہارا بائی پاس ہم کریں گے. یعنی پوری پلاننگ کر کے جا رہے تھے اور پورا پلاننگ کر کے یہ گئے. تو یہ ہے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کا وہ چہرہ. اسی وجہ سے اس ملک کے اندر لوگوں کے رویے ٹھیک نہیں ہوتے, اس ملک کے اندر کوئی نظام بھی صحیح طرح چل نہیں سکتا. یہ اصل میں ہمارے وہ چہرے ہیں. اور میں بتاؤں کہ کچھ چہروں پر ابھی نقاب ہے. آج تو انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی نا کہ اپنے چہروں سے نقاب اتار پھینکا. کچھ ایسے چہرے اس ملک کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کے اوپر کہیں شرافت کا, کہیں دیانت کا, کہیں اداروں کا, کہیں عدل کا, کہیں انصاف کا, کہیں سیاست کا, کہیں مذہب کا نقاب اوڑا ہوا ہے. اور یہ جو بانقاب چہرے ہیں, یہ وکیل آج بے نقاب ہوئے, یہ بانقاب چہرے بھی اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں اپنے پورے کا پورا کوئی کردار, اور ان سب کا کوئی ثانی نہیں ہے تباہی اور بربادی میں. یہ پردہ تو اٹھ ہی جائے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ فیاض الحسن چوہان کے ساتھ جو ہوا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے تھا, لیکن ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اگر یہی چیز ان کے ساتھ ہوتی تو تب کیا جاتا. میں عاصم آپ کو ایک بات بتاؤں, جب فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا تھا, ہمارے دوست ہیں, زبان ان کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس کو اپریشیٹ کیا جا سکے, لیکن جو کچھ ان کے ساتھ کیا کہ ہم ان کی بھرپور الفاظ مذمت کرتے ہیں. وہ پاکستان کا ایک چہرہ ہیں, وہ پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے صوبائی وزیر اطلاعات ہیں. آپ ان کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک اور بھی یاد آ گیا, جب 2007 میں افتخار چودھری کے یہاں پر سیکورٹی اہلکار بال کھینچ رہے تھے. یہ ہم سوسائٹی ساری ایسی کی ایسی ہیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب پاکستان کا ابھی کا ایک وفاقی وزیر شیخ رشید احمد مجمع عام میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے جلا دو, گرا دو, توڑ دو, مار دو. اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ایک تقریر میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتے ہیں, مجمع میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان کا پھینٹا لگاؤ, بلے سے پھینٹی لگاؤں گا. تو جب اس قسم کی زبانیں اوپر سے نیچے تک سب لوگوں کی ہوں گی تو پھر وہاں کسی کی نہ عزتیں محفوظ رہیں گی. صوبائی وزیر بیچارہ کیا بیچتا ہے, یہاں تو بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا جوتے نہیں مارے گے. ہمیں آج بھی یاد ہے سابق وزیر اعظم کو تقریر کرتے ہوئے ایک مسجد اور مدرسے کے اندر جامعہ نعیمیہ لاہور میں وزیر اعظم کو جوتا مار دیا آپ نے, خواجہ آصف پر جوتا مار دیا, یہاں پر لوگوں کے چہروں پر سیاہی پھینک دی. اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کی خبریں ہیں. لوگ یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا. جیسے فیاض الحسن چوہان پر آج جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کہا گیا کہ بڑا اچھا ہوا, بڑا مزہ آیا. اچھا, اب پتہ چلے گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کیسے کرتے ہیں, کیونکہ آج جو ہے عمران خان صاحب نے آج ہی جو ہے اس کی رپورٹ مانگ لی ہے کہ کیا ہوا ہے. تو اب دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ جی وزیر اعظم یار آپ بہت سادہ آدمی ہیں, بہت سادہ آدمی ہیں آپ, خدا کی قسم آپ ابھی بچے ہیں. اس طرح کی رپورٹیں نا یہ ہماری کان پک گئے ہیں ساری زندگی. رپورٹ طلب کر لی, ہنگامی کمیٹی بٹھا دی, لوگوں کو سب کو اکٹھا کر دیا, آئی جی صاحب آ رہے ہیں, ڈی آئی جی صاحب وزٹ کر رہے ہیں, کوئی اسلام آباد آ رہا ہے, کوئی ہیلی کاپٹروں پہ جا رہا ہے. یہ تماشا ہے. یہ اصل میں پھدکتے ہیں اور ان کے اندر کچھ بھی انہوں نے نہیں کرنا. آج آپ لکھ کے لے لیں مجھ سے, کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں. یہ سب ہم ماضی کی وجہ سے دیکھتے ہیں. میں کوئی پیر نہیں ہوں کہ پیشن گوئنگ, پیروں کے پاس کون سی پیشن گوئنگ ہوتی ہیں, لیکن بارے میں کوئی پیر نہیں ہوں, کوئی نجومی نہیں ہوں کہ پیشن گوئیاں کروں. لیکن جو کچھ ماضی میں دیکھا ہے اس سے لے کر آج تک ہمیں یہی نظر آ رہا ہے بھائی اس ملک میں کب کسی کا کیا ہوا.
جب یہاں پولیس اہلکاروں پر پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا، کیا ہوا اس کا؟ یہ سب جب ایک دوسرے کا چہرہ دکھاتے ہیں. جب میں کہوں گا نا عاصم آپ نے یہ کیا، تو آپ آگے سے نہیں کہ میں نے غلط کیا، آپ کہیں گے تم نے بھی تو یہ کیا تھا نا. تو ہم اصل میں ایک دوسرے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے، ہم شیشہ دیکھتے ہیں. وہاں پر میری شکل نظر آ رہی ہوتی جو میں نے کرتوت کیے ہوتے ہیں، اور جو اگلا بندہ وہ میری شکل میں اپنے کرتوت دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم دونوں ایک لیول کے ہوتے ہیں. تو ملک کے اندر یہ سارا کچھ یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا بھی رہے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی آخری واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر پریشان ہو رہے ہیں. یہاں موب لنچنگ، یونیورسٹی میں بچوں کو قتل کر دینا، اسلام آباد کے اندر کرتے ہیں قتل، کہاں رپورٹیں گئیں؟ وزیر داخلہ کہتا تھا رپورٹ لوں گا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی جلدی فیصلہ ہو جائے گا. وہ نقیب اللہ اس کا آرمی چیف نے کہا، وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کہا، مذہبی جماعتوں نے کہا، عمران خان صاحب اس کے جلسے میں گئے تھے. کیا ہے آج اس کا باپ جو ہے بنا انصاف باپ اس کا بھی، ہاں باپ انصاف لینے کے لیے گیا، قبر میں پہنچ گیا. تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یہ ویڈیو آئی ڈاکٹر کی، تو ویڈیو ڈاکٹر کی آنے کے بعد یہ تو اگنور کرنے کی چیز کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی. تو سارے وکیل لاہور کے اکٹھے ہو گئے جی جنرل باڈی اجلاس طلب کر لیے گا. کیا آسمان گر گیا؟ جنرل باڈی یہ ویلے ہیں، فارغ لوگ ہیں، یہ ان کے پاس کیس کوئی نہیں لے کر آتا، یہ کسی کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے. تو یہ فارغ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو جنرل باڈی کے نام سے اکٹھا ہو گیا. وہاں سے کچھ لوگ نکلے، بیچ میں سے 200-300 کے قریب لوگ تھے. وہ سڑکوں پر نعرے بازی کرتے ہوئے، اپنی ویڈیو بناتے ہوئے لائیو جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، ہم گھس کے ماریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. مجھے تو یہ تھا کہ شاید یہ تھوڑی سی اس کا مظاہرہ کریں گے، کہیں گے کہ نہیں یار یہ کارروائی ہم نے نہیں کی تشدد، یہ کوئی اور لوگ تھے، انہوں نے آن کیا کہ یہ سارا کچھ ہم نے کیا. تو یہ جتھے تھے اور پورے ملک میں آپ نے جتھے بنائے ہوئے ہیں اور یہ جتھے نکلتے ہیں، یہ کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں. 400 نامعلوم افراد پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں. اصل چیز ہو نا یہ ایک ایک چہرے کو سرکل کریں، اور یہ تو آپ بڑی آسانی سے پکڑ سکتے ہیں ان کو. ویڈیوز آئی نہیں پکڑیں گے. میں آپ کو ابھی لکھ کے بتاتا ہوں کہ ایک وفاقی وزیر ان کی سپورٹ میں کھڑا ہو جائے گا، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ ان کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا. صحیح. یہ آج آپ ریکارڈ کر رہے ہیں پروگرام، یہ آپ یاد رکھیے گا، اس کی پوری پشت پناہی ان کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح. ہاں تو یہ کبھی نہیں. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ نکلے تھے اتنا پیدل چل کے آئے تو پولیس کہاں تھی؟ پولیس 1 گھنٹے تک تماشا دیکھتی رہی. پولیس کا کام تماشا دیکھنا ہے. پولیس تو کہتی ہے کارروائی مکمل ہو جائے اس کے بعد ہم اپنا قانونی تقاضے پورے کریں گے. اب مسئلہ یہ کہ پولیس اگر وکیلوں پہ لاٹھی چارج کرتی جب وہ نکلے تھے، ان کو روک دیا، آگے نہ جانے دیتی، تو پھر احتجاج کا حق ختم ہو جاتا، جمہوریت پامال ہو جاتی. پھر ہم نے یہ باتیں نہیں کرنی تھیں، سچی بات ہم نہیں کرنی تھی، ہم سارے بیٹھ جاتے. لیکن وکیلوں نے اپنی حدود کو تجاوز کیا، تجاوز نہیں کیا، ظلم کی انتہا کر دیا آج انہوں نے. اور پولیس نے بھی اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طریقے سے نہیں نبھایا، اور جو کچھ انہوں نے کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں وکلاء کے چہرے پر پھینکی ہوئی سیاہی اتنی خوفناک سیاہی ہے کہ وکیل روزانہ پاکستان کے ہر برانڈ کے صابن لینا اور منہ کو رگڑ رگڑ کے صاف کروائیں اور کسی اچھے سیلون میں جا کر فیشل کرواتے رہیں. تو وکیلوں یاد رکھو، تمہارے چہرے سے یہ سیاہی جو ہے نا یہ تمہارے مرنے تک ختم نہیں ہوگی. یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی کہ جو کچھ آج آپ نے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ کیا ہے. ناظرین، سبوق صاحب نے ایک بہت گہری بات کی ہے کہ جو ان پڑھ انسان ہے وہ یہ کام کبھی نہیں کرتا، ہم پڑھے لکھے ہی یہ کام کرتے ہیں، اور یہ المیہ ہے اور ہمیں سوچنا پڑے گا اس پہ. اجازت دیجیے.